الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحان الله وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. خالق کے کائنات اس عالی وقار وزن کے تصدق سے اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار اور اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. مادر وطن پاکستان کو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام کی برکات اور نظام مصطفیٰ کی بہار نصیب فرمائے. جس نے اپنے عہدہ و منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس مادر وطن کو لوٹا، قوم کا خون پسینہ چوسا، عقیدہ ختم نبوت پہ شتمون مارا، حضور کے دشمنوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر نکالا، یہود و ہنود کے اشاروں پر قادیانیت کے دسترخوان کی ہڈیاں چوس کے ناموس رسالت اور ختم نبوت جیسے حساس مسئلے سے چھیڑ خانی کی. اللہ کریم ہر اس ناپاک غلیظ وجود سے اس پاک سرزمین کو پاک فرمائے. مرکز اہل سنت، مرکز علم و عرفان، اہل سنت و جماعت کے عقیدے اور نظریے کا یہ حسین اور مضبوط قلعہ جامعہ رسولیہ شیرازیہ، اللہ اس کی بہاروں کو اور اس گلستان کے ہر پھول کو، ہر کلی کو ہمیشہ بہار آشنا فرمائے اور امت مصطفی کے ہر فرد کو اس کا نور نصیب فرمائے. جگر گوشہ محسن اہل سنت، جانشین محافظ عقیدہ اہل سنت، حضرت صاحبزادہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ رضائے مصطفیٰ صاحب دامن برکاتہ العالیہ
زینت بزم محدثین، رونق گلستان مدرسین، استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مفتی گل محمد خان صاحب کی دامت برکات علیہ، استاد العلماء حضرت علامہ میاں محمد رضا صاحب، انتہائی مقتدر علماء کرام، شیوخ حدیث، مفتیان نظام، اساتذہ کرام اور جامعہ رسولیہ شرازیہ کے اس خوبصورت اور حسین چشمے سے سیراب ہونے والے جملہ متلاشیان علم و معرفت، اللہ آپ سب کے رزق میں، عزت میں، خاندان میں، گھر میں برکات کا نزول فرمائے، اطمینان قلب اور دین کا نور ہمیں نسل در نسل اسی طرح نصیب فرمائے۔ حضرت بھی ارشاد فرما رہے تھے طبیعت کے حوالے سے، اور مجھے بھی کچھ 2 دن سے بخار کی اور طبیعت کی ناسازی کی اور گلے کی خرابی کی، جتنے بھی بخار کے لوازمات ہوتے ہیں ان کے ساتھ واسطہ پڑا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے میں جامعہ رسولیہ شرازیہ وہ اپنا مرکز اور اپنا گھر سمجھتا ہوں۔ یہ میرے لیے سعادت ہے یہاں، کیونکہ آپ احباب جو سامنے بیٹھے ہیں، اسی طرح ہم نے سامنے بیٹھ کے ان بزرگوں سے جو کچھ سنا ہے وہ ان کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ باقی پروگرامز اور جلسوں اور اجتماعات سے ہٹ کر یہ خوبصورت پروگرامز ہوتے ہیں جو اداروں کے مدارس میں ہوتے ہیں۔ آپ جو محراب و منبر کے وارث ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، آپ ایک بات سے کئی باتیں نکالتے ہیں، ایک پوائنٹ سے آپ پورا مضمون ذہن میں بٹھاتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کی جو حصول علم کی حس ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے الحمدللہ، مدارس کے لنگر کی برکات سے۔ اس لیے میرا خیال ہے، اور بلکہ میرا دعویٰ ہے بحیثیت چوکیدار محراب و منبر، وہ یہ کہ ہم پوری دنیا کو یوں سمجھ لیں کہ آپ کے توسط سے ہم جب بات کرتے ہیں تو پوری دنیا کو ایڈریس کرتے ہیں، ہم دنیا کو مخاطب کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کچھ دشمن وہ ہوتے ہیں جو سامنے ہیں، کچھ بغل میں ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو در پردہ ہیں، وہ پش کر رہے ہوتے ہیں آپ کے خلاف ایک پوزیشن اور ایک محاذ کو۔ وہ یہ کہ آپ یہ چیلنج سے اور فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی تربیت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور جن کو چشمہ مصطفی سے سیراب ہونے کا اعزاز ملا ہے، ان میں آپ پورے عالم کفر کو یہ چیلنج کر کے کہہ دیں کہ اسی ایک شخصیت کے کردار کو اور اس کی سیرت کو آپ سامنے رکھ لیں اور کامیابی کے اصول آپ وضع کرنا شروع کر دیں، ترتیب دے دیں، سٹیپ پوائنٹس بنا لیں کہ ایسا بندہ کامیاب ہوتا ہے، یہ ہو تو اس میں یہ کامیابی ہے۔ تو آپ چیلنج کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی کامیابی کے پوائنٹس ہوں گے، اصول ہوں گے، ضابطے ہوں گے، وہ آپ کو حضور کے ان غلاموں میں ہر ایک میں بحمدہ تعالی وہ سارے کے سارے نظر آئیں گے۔ یہ سارا فیضان ہے صحبت مصطفی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ سیرت ہے ان غلاموں کی جنہوں نے حضور سے نور لیا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہم کہنا چاہتے ہیں
اپنے دوست اہل سنت بھائیوں سے لے کر دیگر اسکول آف تھاٹ مکاتب ہائے فکر کی نمائندگی کرنے والے لوگوں سے کہ اس دور میں جتنی اہل سنت کو اور بالخصوص اہل اسلام کو ضرورت ہے، اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کردار عثمان غنی کو سامنے رکھا جائے تو اہل اسلام اور بالخصوص اہل سنت و جماعت اپنے بکھرتے ہوئے شرازے کو بچا سکتے ہیں۔ وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اب آپ کے کردار پاک میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ بالخصوص ہم اپنی ماحول میں دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا، تنگ دائروں اور تنگ گلیوں میں گھسنا، اپنی ذات سے باہر نہ نکلنا، کسی کی ذات کو کسی کی بات کو سننے کا حوصلہ نہ رکھنا، یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اگر زیادہ سے زیادہ سیدنا عثمان ذو النورین کے مقدس پاکیزہ کردار اور سیرت مطہرہ کو بیان کیا جائے تو یقیناً اہل سنت و جماعت آپ کی مقدس شخصیت کے انوار اور برکات سے یقیناً جو خیر اور برکت اس کے حصے میں ہے ذات عالی حجویری اور غوث پاک کے صدقے سے وہ ضرور میسر آئے گی۔ کسی بھی شخصیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ کے سامنے ایک سکیچ ہوتا ہے آج کل کے لوگوں میں، اس کے بارے میں معاصرین کیا کہتے ہیں، محققین کا کیا نظریہ ہے، اس شخصیت کے بارے میں لوگوں کی اہل علم کی رائے کیا ہے۔ اچھا، انقلاب کی فکر رکھنے والے لوگ کیا کہتے ہیں، تحقیق کی جستجو رکھنے والے کیا کہتے ہیں، چند لفافہ اینکر ڈسکس کریں تو وہ شخصیت بڑی انقلابی ہے، چند چینل مل کے اگر ماحول بنائیں تو وہ شخصیت بہت بڑی ہے، چند ادارے مل کر اگر کسی کو پش کریں سپورٹ کریں تو وہ شخصیت بہت بڑی ہے۔ تو میں آپ حضرات کے توسط سے ان دوستوں کی طرف یہ پیغام کنوے کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ جن کے ہاتھ میں اس دور میں بدقسمتی اور جہالت اور تعصب کی دنیا نے ترازو پکڑا دیا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ ادنا ہے، یہ اعلیٰ ہے، فیصلہ کرنے بیٹھ گئے، ہمیں بتاؤ کہ تمہارا پیمانہ اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن جس شخصیت کے بارے میں خود پروردگار ارشاد فرما رہا ہو وہ شخصیت کیسے ہوگی؟ یہ مسئلہ علامہ گل احمد عتیقی کا نہیں، صاحبزادہ رضا مصطفیٰ کا نہیں، یہ مسئلہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کا نہیں، یہ مسئلہ عالمی مسئلہ ہے کہ آپ دیکھو تو صحیح، اگر کسی کو ان مقدس شخصیات کا ذکر کرتے ہوئے کوئی پس و پیش سے کام لے، کسی کو تکلیف محسوس ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھے روایات کی جگہ پر بعد میں آنا اس کی بحث پر، پہلے تو یہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید براہ راست ان کی ذات اور ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ تو کیا یہ آیات بینات، کیا یہ شرق اور غرب کے رہنے والوں کے لیے گئے، کیا یہ ہندوستان، پاکستان اور عجم کے رہنے والے لوگوں کے لیے ہیں، کیا یہ آیات بینات براہ راست محمد عربی کے غلاموں کو بیان کر رہی ہے؟ پھر اس سے بھی آگے نکلنا ہوگا، جن کی نشست و برخاست قرآن بیان کرے۔ یہاں تو کہتے ہیں نا کہ فلاں نے کوریج دی ہے، لائیو کوریج ملی ہے فلاں بندے کو، دھرنے کو، لوگوں کو، جلوس کو۔ بھئی ان لوگوں کی نشست و برکات کو لائیو کوریج دینے والوں، اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں براہ راست ڈسکس کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اٹھاؤ تمام مکاتب ہائے فکر کے معاصرین اور مخالفین کے نقطۂ اعتراضات کو، وہ اعتراض کے باپ باندھنے والے
والے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جن کو کہہ رہا ہے کہ ان پر اللہ راضی ہو چکا ہے، اسی خوبصورت گلستان کے پھول کا نام فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، ابو بکر صدیق و مولا علی ہے۔ تو کوئی چیز باقی نہ بچی جس پہ کسی کی خواہش پوری نہ ہو، تو ظاہر ہے وہ اپنے عقیدے کی بنا پر ہی اپنی عقیدت کی سبتے قائم کیے ہوئے ہیں۔ ہم الحمدللہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی عقیدت عقیدے کے مطابق ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ جس صحابی کا بھی ذکر ہو ہمارے چہرے گلاب کی طرح کھلتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہم ترازو لے کر توڑنے والے نہیں، ہم ان کی عظمت و رفعت پر بات کرنے اور سننے والے لوگ ہیں۔ کہ 1400 سال بعد مسلمان ہونا، 1400 سال بعد وہ سمجھتے یہ بڑا مشکل دور آ چکا ہے۔ ظاہر ہے صحیح مسلمان کی بات کریں تو ظاہر ہے باقی ہر بندے کی جو اپنی اپنی فکر ہے، یہاں تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بس میں مسلمان ہوں۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے؟ 1400 سال بعد کتنا مشکلات کا دور ہے۔ تو جب ہندسہ 40 تک بھی نہ پہنچا ہو، اسلام کے دائرے میں آنے والے موتی ابھی 40 بھی پورے نہ ہوئے ہوں، اور اس وقت کوئی لوگوں کو محمد عربی کے دین کے قریب لایا جا رہا ہو، تو اس ابو بکر صدیق کی محنت کو سامنے رکھو جن کی محنت کے اثر کا نام عثمان غنی ہے۔ ایویں نہیں کریڈٹ ملتے۔ تو ظاہر ہے اسلام میں آپ کو جتنے بڑے نام نظر آئیں گے ان کے پیچھے جس کی محنت آپ کو نظر آئے گی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور ایک خوبصورت پہلو اس موقع پر سماعت کریں، دیکھیں حضور براہ راست دین کی دعوت دے رہے ہیں عثمان کو، اور اسلام کے نور سے پہلے حضور نے عثمان کو کیا کہا؟ عثمان کو رسول مختار نے براہ راست سب سے پہلے فرمایا رب کی جنت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر بیماری آڑے آئے تو آپ کی سبحان اللہ ایسا بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ قسم ہے اللہ کی، ہم تو خوش ہوتے ہیں جب کوئی جنت کے سرداروں کا نام لیتا ہے، تو جنت کے سرداروں کی ولادت سے پہلے مصطفیٰ جس کو فرما رہے ہیں کہ میں رب کی جنت کی دعوت دیتا ہوں، جس کو براہ راست دعوت دی ہے وہ عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سلام ہے سب کو، کیونکہ ہم تو سب کا ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں اور ہماری آنکھ قطارہ ہیں سب۔ آل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب کسی کو چودھری شریف کہتا ہے، کسی کو استاد نے کہا یہ شریف بچہ ہے، مرید کو پیر کہے تو مرید فخر کرے، بیٹے کو باپ کہے تو ناز کرے، عزیزوں کو کوئی ملا کے قوم برادری کا سردار کہے تو ناز کرے، لیکن حضور کی پوری امت میں جس کی شرافت کا، حیا کا اور جس کی محبت کا ذکر مصطفیٰ نے کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، عثمان غنی ہے۔ اب خود بتائیے
کہ آپ 30 پلس کا بندہ ہو، 30 سال سے اوپر کتنی میچور لائف ہے، 34 سال کی ایج ہو، اسلام کا نور میسر آئے، شریف دیکھو کتنے، سگا چاچا ہر تشدد کا راستہ اپنا کے مسلسل کو کرتا ہے، لیکن شرافت اتنی ہے سامنے بولے بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، آنکھ میں آنکھ بھی نہیں ڈال رہے، ہر تشدد کا راستہ اپنانے والے چچا کے ظلم و ستم کو سہتے گئے، مگر محمد عربی کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہاتھ کو نہیں چھوڑا۔ آج کے نوجوان کو یہ بتانا ہے، او نوجوانوں، اللہ نے علم کا نور دیا ہے یا جوانی کا غرور دیا ہے، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بزرگی کا احترام کرنا، بڑوں کا حیا کرنا، آپ کے مزاج اور کردار اور سوچ کے یہ سارے پہلو ایسے ہو، بالخصوص محراب و منبر سے وابستہ دین اسلام کے ریپرزینٹیٹر کے لیے ضروری ہے اس کی زبان، اس کا ہاتھ لوگوں کو یہ پیغام دے جو محمد عربی کے دین سے جڑا ہوا ہے، اس کا غصہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بولتا بھی مصطفیٰ کے دین کے لیے ہے، لڑکا بھی محمد کی عزت کے لیے ہے۔ ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح سنا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح سنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی بھی ہم صدا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی بھی ہم صدا کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہیں کے صدقے خدا نے دی ہے، گھروں کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے، گھروں کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے، وہ ساتھ بردوں کے پیچھے بیٹھے تو ڈھونڈ نکلے گا کوئی غازی، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے۔ آج 1400 سال بعد ان مقدس شخصیات کی کردار کو، سیرت کو سامنے رکھو، تحمل ہو یا بردباری، غیرت ہو یا حمیت، میدان عمل ہو یا منبر رسول، مصلی رسول ہو یا ہاتھ میں شمشیر ہو، عالم کفر کو مصطفیٰ کے غلاموں کا یہ پیغام 1400 سال بعد آپ لوگوں نے پہنچانا ہے کہ ہم نے کسی اور کو نہیں پڑھا، ہم تمہارے آئیڈیل تمہارے لیے کوئی اور ہوگے، ہمارے سامنے وہ ہے جس پر محمد عربی کو ناز ہے، جس پر اسلام کو فخر ہے، اور جس پر مصطفیٰ کی آل اور اصحاب کو ناز ہے، انہیں کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ لوگوں نے دائرے بنائے، خیالات کو
تو بس معاملہ ختم ہو. ہم نے کہا اس کو دیکھو. حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا یہ مولا. تو سب نے بخوشی کہا ہمارا مولا. آگے چلو گے تو پھر اب اور آواز پوچھے گی یہ گرو ابا بکر فلیصلی بالناس. جس کا میں امام اس کا ابو بکر امام ہے. آگے چلو گے تو آواز بھی سنائی دے گی. استاد وہی ہے, ہاتھی وہی ہے, رہبر وہی ہے, آقا و مولا وہی ہے. کبھی کہتے ہیں جس کا میں امام اس کا ابو بکر, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کبھی فرماتے ہیں میرے بعد خاتم الانبیاء فرما رہے ہیں, سید المرسلین فرما رہے ہیں, محبوب خدا فرما رہے ہیں. لوگوں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہی نبی فرما رہے ہیں جب بات سفارت کاری کی آتی ہے تو اس میں اعتماد کی بات آتی ہے. جب بات سفیر بنانے کی ہوتی ہے تو اس کی شخصیت کے سارے پہلو دیکھنے ہوتے ہیں کہ بنٹار کا کتنا ماہر ہے, پیش و تمہید میں کتنا آگے جانے والا ہے, جرح و تعدیل میں کس قدر یہ کھٹیاں سلجھانے والا ہے. اب اگلے بندے کو اپنی بات معافی ضمیر کس انداز سے منتقل کرنے والا ہے. یہ اسلام کا کتنا ریپرزینٹیٹر ہے, نبی کی کتنی ترجمانی کرے گا, اسلام کی کتنی پاسبانی کرے گا. تو پھر ماننا پڑے گا 1.25 لاکھ میں سے جس پر مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے اسی کا نام ہے عثمان غنی. لوگ اسلام کی شاہراہ سے ہٹ کے ان پگڈنڈیوں کے مسافر بننے لگے جہاں پریشان قدم قدم پر ڈگمگانے کی ان کی پوزیشن ہونے لگی. لیکن جامعہ رسولیہ شرازیہ میں آنے والوں اہل سنت کا اعزاز یہی ہے جس عظیم ذات کا ذکر ہو ہماری خوشی فیل نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ہم تو کہتے ہیں پنج تن بھی ہمارے گئے, سب تن بھی ہمارے گئے. اگر ذوق سلامت تو بولے پنج تن بھی ہمارے گئے. جو پڑھنے کے موڈ میں نہ ہو تھوڑی جی دیر واسطے اپنا رخ زیبا تھلے رکھے. پنج تن بھی ہمارے گئے. اچھا میں نے تقریر شروع کی تو ایک آواز آئی تھی پنجابی. اگر ہن پنجابی چاہتا تو میں نو کہنا پینا سی بوتھے تلے رکھنا, لیکن اردو میں تھا تو میں نے کہا رخ زیبا تلے رکھو. اردو بچا جاندی ہے کسے کسے ویلے, تے جڑا بندہ چپ ہے انہوں میں پشتو چ کہنا ہے پھر سمجھ جاؤ گے. ہن ذرا نال پڑھنا ہے پنج تن بھی ہمارے گئے, سب اور ہولی بولو پنج تن بھی ہمارے گئے. محبت نہ لکھو پنج جن کے ہیں وہ بولے پنج تن بھی ہمارے گئے, سب تن بھی ہمارے گئے. پنج تن بھی ہمارے گئے, سب تن بھی ہمارے گئے. سب آل صحاب نبی اللہ کو پیارے, سب آل صحاب نبی بڑو, سب آل صحاب نبی. صدیق و عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان. صدیق و عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان. اور حج میں ہدایت گئے اوزر ہو یا ہو
بھی ہمارے گئے مل کے بولو پنج تن بھی جن کو پیارے گئے بولے پنج تن بھی ہمارے گئے سب تن بھی ہمارے گئے رضی اللہ عنہم قرآن میں ہے آیا اور حال میں تشبیہ نور آقا نے فرمایا اسلام کے دریا کے یہ دونوں کنارے ہیں اسلام کے دریا کے یہ دونوں کنارے ہیں مل کے بولو اسلام کے دریا کے یہ دونوں کنارے ہیں پنجتن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آلس آب نبی اللہ کو پیر علی ہے پیر علی ہے در ہے شیر میدانوں کے حسنین کے شہزادے جنت کے جوانوں کے زہرا کے ہے وہ پیارے اور لاج دلارے گئے پنج تن بھی ہمارے گئے سب تن بھی سب آلس آب نبی اللہ کے اب ہم کیونکہ سبھی سے پیار کرنے والے گئے ہم کہتے ہیں قرآن سے پوچھو انہی کے لیے کبھی اعلان ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا جن کو پریکٹیکلی نمونہ کہا وہ یہ ہے اور صراط الذین انعمت علیہم جن کو علامت کہا ہے وہ یہی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جنہیں مجدہ سنایا گیا وہ یہی گئے اور زندگی میں جنت کی جن کو بشارت دی گئی وہ یہی گئے 1400 سال کے بعد مسجد کی تعمیر کے لیے 10 روپے چندہ دینے والا سال کے بعد اس کی جرت یہ کیوں کر ہو گئی کہ وہ ان کو توڑنے لگا جنہوں نے خاندان چھوڑے تو مصطفیٰ کے دین کے لیے جنہوں نے برادری کو چھوڑا تو دین کے لیے جنہوں نے قبیلے چھوڑے تو دین کے لیے آج 14 صدیاں بعد اپنی خدمات کو بھی دیکھے اعلان منبر کا وارث بھی دیکھے بزرگوں کی عطا کردہ گدی نشین پہ بیٹھ کر بھی دیکھے اپنی جماعت کی سربراہی میں بھی دیکھے اپنی تنظیموں اور لشکروں کے حضور میں کھڑے ہو کر بھی دیکھے کہ جن پر اسلام کو ناز ہے محمد عربی کو ناز ہے مصطفیٰ کے صحابہ کو ناز ہے وہ یہی لوگ ہیں اور آگے چلو گے تو پھر آپ کے کانوں کے ذریعے سے یہ آواز آپ کے مشام جان کو معطر کرتی نظر آئے گی کہ نبیوں کے سلطان نے فرمایا رسولوں کے امام نے فرمایا انہیں ایسے نہ سمجھو انہیں اس نظر سے دیکھو ہر نبی کا ایک رفیق ہے لوگوں میرے رفیق جنت کا نام عثمان غنی ہے یہاں تول ناپ کا عجیب میزان لگایا گیا اس نظر سے دیکھو مصطفیٰ کیا فرما رہے گئے آگے بڑھو گے آپ کو اور انوار و تجلیات بکھرتے نظر آئیں گے امت میں خرابی یہ ہے کہ جس نے 4 حرف پڑھے یا اسکول اور کالجز کے نصاب سے
خارجی مطالعہ سے یتیم تھا، وہ بیچارہ تاریخ کی چند کتابیں پڑھ کے یا پکوڑے جلیبی والے ورقے کو دیکھ کر جس کا ہاضمہ خراب ہوا، اس کو کیسے بتائیں؟ جہاں ایک رشتہ بیٹی کا اگر بہن کے گھر میں کیا جائے، بھائی کے گھر میں بھتیجے کے ساتھ کیا جائے، بھانجے کے ساتھ کیا جائے، تو کسی نہ کسی موقع پر ہم نے سنا رشتہ داروں خاندانوں میں لوگ کہتے ہیں بس بھول گیا ہوں، بہن آ گئی تھی رشتہ دے بیٹھا، بھائی نے مجبور کیا تھا دے بیٹھا، لیکن تن کو اور رشتوں کی دنیا میں دیکھو، اللہ کی کبر جاری کی قسم ہے در کرار فرما رہی ہے، میں نے زبان مصطفیٰ سے سنا ہے، آمینہ کے لال فرما رہے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں عثمان پہ اتنا راضی ہوں کہ میں زکے بار دیگرے دیتا چلا جاتا۔ ابن عساکر تو آگے بڑھے، تاریخ دمشق تو آگے بڑھی، شیخ محقق نے تو اگلا سٹیپ لیا، اور شیخ تو حدیث محدث دہلوی تو آگے نکلے، وہ تو فرمانے لگے جہاں تک بھی احادیث موجود ہے، فرمایا کہ اگر 100 بیٹیاں ہو محمد عربی فرما رہے ہیں میں اتنا راضی ہوں ایک ایک کر کے میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ اب مجھے بتاؤ گدی مشین اور جاگل سجادہ مشین آل رسول کا نام لے کے آل سنت کے گلستان کو کاٹنے والے اور ان لوگوں کے نذرانوں پہ پل کر اغیار کے جنگلوں میں جا کر بدماشیاں کرنے والے، یہ بتا اب میرے جاگل پیر کی نقل دیکھیں یا 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی زبان اطہر کو دیکھیں۔ مولانا بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہاں تو عالم یہ گئے، میرے پیر صاحب یہ پسند کرتے ہیں جائے جہنم میں تیرا پیر، بہت اچھے، بہت اچھے۔ تیرے پیر کی کیا اوقات ہے؟ جب تم مولوی اور پیروں کو اپنے زاویوں سے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا، وہ عقیدہ دیکھ کے پیر کو رکھو جس کا عقیدہ محمد عربی کی اہل بیت اور صحابہ کا نور بانٹنے والا ہو، وہ قسم اللہ کی بڑی درگاہ کا سجادہ نشین نہ بھی ہو، مریدوں کا لشکر اس کے آس پاس نہ بھی ہو، تو اس کے عقیدے کو سلام کر کے 1400 سال کے بعد ان کو نذرانہ لنگر دے کر ان کے نیچے لینڈ کروزرز، رینج روورز، مرسڈیز، BMW اور یہ جناب عمران کا بلہ، یہ جناب زرداری صاحب کا تیر، یہ نواز شریف صاحب کا شیر، ہاتھ میں پکڑنے والوں سے کہو اے خدا کے بندو تمہیں یہ پیارے گئے تو ہمیں صرف محمد عربی کی آل و رساد پیارے گئے۔ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر یہ کہنا گئے ایبسلوٹلی ناٹ، تو ان کو نہ کہو بلکہ ان کو کہو جو آپ کا لنگر اور نذرانہ پہ اپنے بچے کو یورپ بھیج چکا ہے، اس پیر کو کہو پیر جی ہمارا تمہارا رشتہ دین کی وجہ سے تھا، جب دین کا رشتہ تم سے ٹوٹ گیا تو پھر ہمارا تمہارا تعلق ختم ہو گیا۔ آج دنیا خرید و فروخت کی منڈیاں لگا چکی ہے۔ اقبال کہتے ہیں اگر دین دے کر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ عالمی دنیا اپنا مزاج لوگوں کو دکھا چکی ہے، جاگل حکمرانوں اور بے حیا لیڈروں کے سے لے کر ہم مریدوں کے نذرانوں پہ پلنے والے ان درباریوں تک اور وہاں سے لے کر ختم خورے مولوی
جنہوں نے قدم قدم پر دین کو بیچا. لیکن ہم کہتے ہیں اگر کسی گلستان میں اگر آپ کو مولانا فضل الرحمان اور مفتی عزیز الرحمان نظر آتا ہے تو پھر ہم اپنے گلستان کی طرف لائیں گے, آپ کو یہاں دکھائیں گے. اپنی نظر سے مفتی منیب الرحمان کو دیکھو. تمہارے پاس اگر کوئی ہے تو ہمارا قصور تو نہیں ہے جو قدم قدم پہ بکنے والا گئے. ہمارے پاس تو وہ لوگ موجود ہیں جن کی خواہش تمنا ہمیشہ محمد عربی کے دین کا تحفظ رہی گئے. او اہل سنت و جماعت کے لشکر سے تعلق رکھنے والے خوش نصیب لوگوں, آپ سینہ تان کے کہہ سکتے ہو ہم اس لشکر کا حصہ گئے جس لشکر کے میر کارواں کا نام علامہ خادم حسین رضوی گئے. کو سمجھا جائے, عالمی دنیا کے ارادوں کو بھانپو. خطرناک موڑ پہ امت داخل ہو چکی ہے. امریکہ کا بدماش انسان دشمن پریزیڈنٹ جب دورہ شروع کرتا گئے تو اسرائیل جاتا گئے. اسرائیل کا پیغام لے کر اسلام دشمن قوتوں کے گماشتے اور دین دشمن قوتوں کے اس اعلی کار محمد بن سلمان کی سٹیٹ میں داخل ہوتا گئے. اور سنو اس کی ورڈنگ کیا تھی جب وہ اسرائیل کا دورہ کر کے ان کے سفارتی معاملات کو خود سوچو. یہاں سفارتکار یہودیت نے کس کو بنایا؟ اسرائیل کتنا مضبوط سٹرانگ ہے, ان کو سفیر کون ملا؟ اسرائیلیوں کا سفیر بن کے پریزیڈنٹ بائیڈن امریکہ سے چلا, سعودیہ کے ساتھ معاملات کے پیچ اپ کے لیے آیا. ابھی بھی ہم سے پوچھنے والے لوگ کہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر سیاست نہ کرو. ہم کہتے ہیں وہ ناچنے والی کے بچوں اور بازاری ماؤں کی آگوش میں پلنے والوں, فیملی سمیت حکمرانوں کے دھرنوں میں بیٹھ کر ٹھمکے لگانے والوں, تمہیں کیا پتا ہے یہ دین کتنی طاقت اور قوت اور محنت کے ساتھ تم تک پہنچا گئے. لیکن سن لو تمہاری بلا جانے ہماری تو خوش نصیبی یہ ہے ہم ناچنے گانے والوں کی اولاد نہیں ہے, ہم محمد عربی کے دین پر گردنے کٹانے والوں کی اولاد ہے. آج ہم بڑی محبت سے ان مشائخ کو کہتے ہیں عمران صاحب سے ہمدردی کرنے والوں ہو. سیاست میں ہم کہتے ہیں حدوں کو کراس نہیں کرنا چاہیے, ہمارا نظریہ یہ ہے. لیکن کیا میں ادب کے دائرے میں رہ کر پوچھ سکتا ہوں افغانستان کے نہتے لوگوں نے 20 سال بعد جب امریکہ کے سپاہیوں کو ذلیل و رسوا کر کے نکالا تو بغیر پاسپورٹ کے اپنے اسلام آباد پاکستان کے کیپٹل میں ان کو بغیر پاسپورٹ کے رکھنے والے کون تھے؟ ہم کہتے ہیں آپ کا حق ہے, سیاسی حق ہے, آپ عمران زرداری نواز جس کے ساتھ کھڑے ہوں, لیکن میں بڑے ادب کے دائرے میں رہ کر پوچھنا چاہوں گا کہ جب 40,000 محراب و منبر کے وارثین کو کڑیاں ڈالی گئیں, پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں اور گھروں سے گھسیٹا گیا, آج آپ کہتے ہو چادر چار دیواری کا تقدس. بھلا ناچنے والوں کی بھی کوئی چادر چار دیواری ہوتی ہے؟ ٹھمکے لگانے والوں کا کون سا چار دیواری ہوتی ہے؟ آپ بتاؤ تو صحیح.
اور فیملی کو لے کر جلسوں میں شرکت کرنے والوں، اگر تمہارا فخر یہ گئے کہ ہم اپنی نسل کو آزاد کر رہے ہیں تو پھر سنو، چادر چار دیواری اس ماں کی بھی تھی جس بہاولپور کی سید زادی کو تھپڑ لگائے گئے۔ ہمیں اتنا پوچھنا گیا آپ سے، آپ بتاؤ کہ امریکن اسٹیٹ میں بیٹھ کر کس نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا میں نے ایک جتھے کو بند کر کے آسیہ بی بی کو چند دنوں کے بعد آپ کے سپرد کرنے والا ہوں، مجھے بتاؤ یہ خون کس کے سر جائے گا؟ میں ادب کے دائرے میں پوچھنا چاہتا ہوں، زرداری اور نواز شریف کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھانے والے پیرو مولوی ہو، مجھے ادب میں رہ کر میں پوچھ سکتا ہوں کہ ریمنڈ ڈیوس میرے ملک کے 3 نوجوانوں کو کچل کے ان کے بچوں کو یتیم کر کے تمہاری یہاں کی عدالتوں میں کوئی تو تھا، وہ ظہیر الاسلام تھا یا کوئی اور تھا، جو براہ راست امریکن لیڈرز کو اس کی کارروائی سنا کر ان کو جناب والا اپنی فیور کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ تمہارے 3 بچے مارے گئے، ان کے گھر اجڑے، قصاص اور دیت کے کیس تمہیں اصول تب یاد آئے، اور سود کے لیے سپریم کورٹ کی طرف پٹیشن دائر کرنے کا سوچنے والوں ہو، خدا سے جنگ لڑنے والوں ہو، رسول اللہ کے دین سے بغاوت کا نظریہ رکھنے والوں ہو، اتنا تو بتا دو، ہم میرا وہ منبر کے چوکیدار ہیں، ہماری اوقات تو تمہارے نزدیک کیڑی مکوڑے جتنی ہے، لیکن اتنا تو جانتے ہو کہ جب یہ گھر سے نکلتے ہیں تو یہ ماں کو کہہ کے آتے ہیں اماں اب میں محمد عربی کے دین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا بھول گئے ہو پنڈی بھٹیا کی اس نوجوان کو جس کے گھر میں 5 ماہ کی بچی تھی اور آخری کال کر کے کہہ رہا تھا بیگم کو کہ بابا خادم کی مسجد سے آواز آئی ہے میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا کہ میرا خون حضور کے ناموس پہ کام آ جائے، بس ایک کام کرنا میری بیٹی کو سیدہ زہرا کی نگرانی بنا کے محمد کے دین کی چوکیداری کا۔ آج اہل اسلام کو کچلنے کی منصوبہ بندی بنانے والوں مجھے کوئی غرض نہیں ہے کس کا بیانیہ پٹ گیا اور کس کو سپورٹ مل گئی، کس کا کون حلف اٹھانے والا گئے اور کس کا پروٹوکول ہٹنے والا گئے، کون سی پارٹی اڑنے والی گئے، کون سی گرنے والی گئے۔ میں تو منبر رسول کا چوکیدار ہوں، سیدھا کہوں گا لکھ لو، ہر اس کا نام لکھ لو، غازی ممتاز کا خون، بہت اچھے، آسیہ ملونہ کو بہن بنانے تک کا سفر، ممتاز کے تختہ دار سے لے کر ریمنڈ ڈیوس کی یاری تک جو انوالو تھا، مجھے اللہ کی قسم ہے صاحبزادہ رضائے مصطفیٰ اور استاذ الاساتذہ گل احمد عتیقی صاحب کے پہلو میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں تمہاری ذلت رسوائی کسی نہ کسی بہانے ایسی ہوگی تم ایک دوسرے کو کہو گے یار مجھے یہ سب کچھ کیوں دیکھنا پڑا، لیکن یہ انتقام قدرت گئے اس مرد کلندر نے، امام عظیمت نے، امیر المجاہدین نے، اور روتے ہوئے پروردگار کے حضور کہا تھا اللہ ان کو گن بھی لے اور چن بھی لے۔ بات ہماری نہیں ہے، قرآن کا اصول ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پھر تم پوچھتے پھرو گے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں بھیجا، مجھے کیوں ایسے کیا، پوچھتے پھرو گے۔ لیکن واہ او غیرت مند ماؤں کے پالے نوجوانوں ہو، تم نے جو سینہ کھول کے لبیک کا نعرہ لگا کے اور سارا
تیزاب پھینکنے سے لے کر شیل مارنے اور سیدھی گولیاں مارنے والوں کے ساتھ تم نے جو سکون سے برداشت کر کے کیس پروردگار کی عدالت میں منتقل کیا گیا، پھر میرے رب کا انتقام بھی نظروں سے دیکھ لو۔ ہمیں گلا تو سب سے گئے، یہاں پاکستان میں پھکی بیچنے والا ایک لفافہ اینکر پکڑا جائے، آدھی رات کو عدالت کھولنے والے جج سے بھی گلا گئے۔ بہت اچھے بہت اچھے، ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم غوث سے ڈیری لے کر نکلنے والے کپی تان کے لیے رات کو عدالت کھولنے والوں سے بھی گلا گئے۔ حمزہ شباز کے لیے اتوار کے دن بھی فیصلے کرنے والوں سے گلا گئے۔ لیکن ہم یہی کہیں گے کہ دنیا میں اتنے ملکوں میں آخری نمبر سے آخر ظاہر گئے، آخری 4 نمبروں میں پہلا نمبر لینے والوں، آج نہیں تو کل تمہیں بتانا پڑے گا بکی کس کی عصمت لٹی کس کو دنیا، تمہیں کیا تم اپنی دکانیں سجاؤ۔ یہ انصاف یہاں نہیں تو کل ہوگا۔ البتہ جس کو زندگی میں تم نے ایزی لیا اس نے تمہیں ناکوچنے چبوائے، اور جاتے ہوئے اس مرد کلندر نے داتا کے شہر کو یوں جناب والا بھاگ کے گلیوں محلوں کو بتا دیا کہ محمد عربی کے غلام یوں جایا کرتے ہیں۔ بس آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے میری ملت کے نوجوانوں، اسلام پہ کڑا وقت ہے، آپ اپنے سامنے ان محسنین اسلام کی تاریخ کو، سیرت کو رکھیں، اور تاجر و بزنس مینوں اللہ نے آپ کو موقع دیا گئے۔ یاد رکھنا جس بچے کے لیے آپ حرام حلال کی تمیز ختم کر چکے ہوں گے، اس بچے کو آپ کی قبر تک کا ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوگا۔ جس بیٹے کو آپ نے انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹ، جج بنایا، وہ ٹائم نکالنا مشکل ہوگا۔ اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا گیا تو آج اپنے مال سے، طاقت سے محمد کے دین کو توانائی بخشو۔ جو تم خود کرو گے قسم ہے اللہ کی قبر میں موجودی خود پاؤ گے۔ چھوڑ دو رشتہ داروں پہ جو تمہیں سلام نہیں لیتے، تمہارے جانے کے بعد اصالے ثواب کی بزم سجائیں گے۔ اگر تاجر ہو تو سامنے اس بین الاقوامی تاجر کو رکھو، جناب سیدنا عثمان ذو النورین کو۔ اگر تم محب رسول ہو تو اس عاشق کو سامنے رکھو۔ اگر رشتوں کا تقدس اور احترام کا نور پانا چاہتے ہو تو اس داماد کو سامنے رکھو جو اپنے سسر پاک کے قدموں کے نشانات کو بھی گن گن کے کہہ رہا ہے آپ میرے گھر میں آئے ہیں تو ایک ایک قدم پر ایک غلام کو آزاد کر کے میں بتاؤں گا کہ یوں بھی احترام ہوتا ہے۔ اپنے اکابر کا احترام سیکھنا چاہتے ہو، یہاں تو عجیب تصور ہے، لیکن آؤ عثمان غنی کی زندگی کو سامنے رکھو، ہر نور میسر آئے گا۔ مومنوں کی اماں سے پوچھو، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن غیب داں نبی اللہ کے گھر میں عبادت میں مصروف ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد وقفے کے بعد آتے گئے، دیکھنا چاہتے گئے عثمان غنی سے پیار دیکھو، دنیا کو بتانا گئے کچھ آیا جی نہیں، کچھ ہے نہیں، پھر جب آئے تو عرض کی گئی عثمان آئے تھے، آقا عثمان آئے تھے لے گئے۔ اب سنو بھوک ہوتی تو فوراً بیٹھ کے کھاتے، انہوں نے کہا آئے تھے دے گئے، یہ سن کر پھر مسجد میں گئے، ساری رات مومنوں کی اماں فرماتی ہیں حضور کہتے رہے اللہ میں بھی عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ جب تم آپ کا کوئی عمل، یہ بتانا یہ ہے امت کو، آپ کا کوئی عمل بعض اوقات ایسا ایزی ہوگا لیکن آپ کے عمل پر اگر مصطفیٰ راضی ہو جائیں، یہ مدارس کلے، یہ عبادت گاہیں، یہ آل سنت کے ادارے، میں اس پہ تو یقیناً نہیں روکوں گا، قیمتی سے قیمتی چادر چڑھاؤ بزرگوں کے مزار پہ، چادر کی بجائے کمبل رکھا ہو، لیکن کبھی اس کو بھی دیکھو جو ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر
قسم پرسی کے ماحول میں عالم کفر کی پوری بے غیرتی اور بے حیائی کے دور میں کوئی تو ہے جو آج بھی قسم خدا کی اس کے دن کا سورج چڑھے تو وہ مصطفیٰ کی حضور کی جناب اور حضور رحمت کونین کی چٹائی پہ اور سورج غروب ہو تو وہ محمد عربی کے مسلح پہ کھڑے ہو کے اسلام کی عظمت کا جھنڈا لہرا رکھا گیا۔ یا عمران کہتا ہے میرے پارٹی والوں یوں تھی ہو میں خوش، نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں خوش، عمران جناب زرداری صاحب کہتے ہیں جی آلو میں خوش کیونکہ اس کے بندے نمائندے ہو، لیکن جو محراب میں کھڑا ہے، جو ممبر پہ بیٹھا ہے، جو چٹائی پہ دین پڑھ رہے ہو، اللہ کی قسم میں یہ میرے محمد کا نمائندہ ہے۔ کتنا بڑا سلسلہ ہے، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، اویسیہ، سب کو سلام ہے۔ بڑا سلسلہ کون ہے؟ سب سے بڑا سلسلہ ہے سلسلہ محمدیہ، اور سلسلہ محمدیہ کے پیر کا نام ہے امام مسجد۔ بیمار بندہ ہولی بولے۔ حکیم الامت، مفسر شہیر، علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت صاحب دل کر دے عبادت کراں، تصوف بھی پڑھی ہے، دین بھی پڑھی ہے، دل کر دے میں سارے کم کراں، لوگ مینوں پہچانے نہ، عزت نہ کرن، ہاتھ نہ چومن، کیونکہ ریاکاری کا تصور یہاں تو رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری ہو تو بندہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا جناب۔ حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں؟ محفل سج گئی ہے، مولوی آ گیا ہے، لیاؤ بڑی کرسی ویچ رکھنی ہے، ویچ اے مولوی دی کرسی میرے برابر نہ ہوئے، ناراض ہو گئے ہو؟ مولوی دی کرسی میرے برابر نہ ہوئے، مولوی صاحب مولوی ہوتا ہے، پیر تساں کی سمجھو طریقت والے ہور نے جناب، شریعت والے ہور نے، کیا ماشاءاللہ بات ہے۔ اوے میرے تو وڈا سلسلہ کیدا ہے، میرا سلسلہ محمدیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناراض ہو گئے ہو؟ اے غوث پاک نکا مولوی سی، بہت بڑا، بولو تے صحیح، 27 سال فتویٰ دیا، 33 سال حدیث پڑھائی، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھائی، روزانہ 19 لیکچر، سبحان اللہ ڈھلی، اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی عزت والا، اور یہاں کہتے ہیں میرا پیر جناب ہم تو دیکھنے والے ہیں، ہم تو دعا دینے والے ہیں۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ غیرت اور حمیت پیر کو نہیں ہوئے تو پھر پیر تھوڑا ہے؟ ناراض نہ ہونا، تھوڑا جا سخت جملہ ہے، جیدہ پیر بغیرت ہوئے مرید غیرت مند ہو سکتا ہے؟ سجے کبھی میں خود جی طبیعت خراب ہے سمجھنا ہے دا پیر بغیرت۔ ایک گورنر کی شکایت ملی تو حاکم کو کہا اس کو معطل کرو گے یا شام سے پہلے عبد القادر جیلانی معطل کرے؟ اسی چپ رہیے تو چپ رہنے ہاں، بول پویے تو پھر فیض آباد دی پل تے شیل بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ شکر کرو مولوی چپ رہندے نے، تساں غلط ملت پڑھی جاندے ہو کلمہ نکاح ویلے، اساں پھر بھی چپ رہنے ہیں، سانو پتہ ہوندا چلو پڑھ رہے ہیں، نہیں تو اس سے ویلے ہی بندہ طبیعت سیٹ کر سکتا ہے، ذرا اونچی پڑھ، بہت اچھے، یہ نہ آکھن دی دیر ہے ابے ہوراں دے پسینے بھی چھٹ جان گے۔ ناراض ہو گئے ہو؟ شادیاں ہی رک جان ساریاں، وہ کہن پہلے کلمے پڑھاؤ، یاد کراؤ، کوئی پتہ نہیں، مولوی بیچارہ کیونکہ وہ کہتے چپ چلو پتہ ہوندے میں غلط پڑھ رہے ہیں پڑھی جاؤ۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار سے کہا جی میں چاہتا ہوں، میں طریقت کو بھی سمجھ گیا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں گم رہوں، طریقت میں اور شریعت میں اللہ نے مجھے انوار بخشے گئے، میں چاہتا ہوں میں گم رہوں، لوگ میرے نام اور شہرت سے واقف نہ ہوں۔ حکیم الامت نے فرمایا امام مسجد بن جا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا بات، کیا سچی دسنا بھائی، کو بندہ قرآن سر تے رکھ کے آ کے بھائی امام مسجد ولی ہے،
کو مندا ہے تے تساں دسو بھئی مدت تو جڑا بندہ 10-12 ہزار روپے تے 5-6 بال بھی پال رہا ہے تے چٹے کپڑے بھی لئی پھردا ہے، حالی وہ ولی نہیں تے اور تیرا پیو ہے. دس 10-12 ہزار تنخواہ، موٹر سائیکل بھی ستھری، مولوی دے کپڑے بھی چٹے، ٹوپی بھی سونی، بلکہ جڑیاں ٹوپیاں تو نظر آندی کئی ٹوپیاں 5-7 ہزار دی آندی ہیں. میں پشاور کراکلی بنایا 18,000 روپے میں بنا دے، آندے پیر صاحب واسطے رکھیے، میں کہے 1,000 ود لائے. بہت اچھا توجہ ہے کہ نہیں؟ میں کہ 1,000 ود لائے. مطلب یہ ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ کہاں سے ملا گیا طالب علموں؟ آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے میں نے وضو خانہ دھویا ہے، میں نے نمازیوں کا وضو خانہ دھویا ہے، میں نے ٹوٹیوں والی جگہ صاف کی ہے، میں نے مسجد کے دروازے صاف کیے ہیں، میں نے مسجد کی چٹائیاں صاف کی ہیں، میں نے مسجد کی صفائی کی ہے. اور مسجد کی صفائی جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے نا، پھر اللہ وہ ایک قسطہ دیندا ہے کہ وہ مرد کلندر آندے لوگ پوچھن گے کون ہے تے بس انہاں دسنا مالک کانڈ نہیں لگن دیں گے. توجہ ہے کہ نہیں؟ دنیا میں وہ کہتے ہیں کامیاب کون ہے؟ کامیاب آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ دانشوروں کو، عالمی دانشوروں کو پڑھیں، وہ کہتے ہیں جی کامیاب بندہ وہ ہے جو نظم نسق کا پابند ہو. تو میں نے دسا مولوی تو بڑا کیڑا نظم نسق دا پابند ہے؟ سوائے اج دے کدے عشاء لیٹ ہوئی ہے؟ اج بھی عشاء لئی پڑھاں گے، پریشان نہ ہو، سحری تو پہلے انشاءاللہ. کدے مولوی آکھے کیونکہ آج بارش ہے اتوار والے دن جمعہ پڑھ لواں گے؟ بولتے چھڈو. کدے آکھے ہوئے کیونکہ محکمہ موسمیات والوں نے بتایا ہے آئندہ 24 گھنٹے بارش برسے گی، بادل گرجیں گے، آؤ عصر مغرب عشاء کٹھی پڑھ کے جائیے. ہوئے اپنے ٹائم پہ کھڑا ہے کہ نہیں؟ کھڑا ہے کہ نہیں؟ آپ بتاؤ. وہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو سفید پوش ہو. مولوی سے بڑا سفید پوش ہے کوئی؟ اللہ کا کتنا کرم ہے جس سسٹم میں بھی دیکھیں گے. لیکن آپ کو بتانا یہ ہے محمد عربی کے دین کی چوکیداری میں آ جائیں، کوئی نہ مانے آپ اس کے نمائندہ کہیں. میں نہیں کہہ رہا، میں 1.5-2 میٹر کسی شریف آدمی کے سر پہ لپیٹ کے خلافتیں خلوفتیں ونڈن والے آخرے. میرے نبی نے فرمایا یہ قبرستان سے گزر جائے تو 40 دن اللہ قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا گئے. پوچھتے گئے کون گزرا؟ وزیر اعظم صدر بے قدر گزرے. کہا کوئی نہیں گزرا، مسجد کا امام محمد کا غلام گزرا ہے. یہ کہ وہ خوش نصیب ٹولہ، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور آپ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ نے اپنی طاقت دیکھنی ہے نا، فیض آباد والے بابے نو دیکھو، یا کراچی میں کرونا کے دنوں میں پریس کانفرنس کر کے لفافہ اینکروں کی بغیرتی کے پردے چاک کر کے عالم کفر اور امام کعبہ جیسے بدماش مولویوں کی غیرت اور حمیت کو للکارنے والے آبرو دین و ملت مفتی منیب الرحمان کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھ لینا، جس نے کہا تھا کسی کا باپ بھی مسجدیں بند نہیں کروا سکتا. توجہ ہے نا؟ تو آج یہ جو رونق ہے، ورنہ کیا کچھ جو نہیں کیا گیا کرونا کی آڑ میں. تو آؤ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، حضرت سیدنا عثمان غنی کے ماحول کو دیکھو. عثمان غنی نے محبت کے وہ تقاضے سارے پورے کیے. اور پھر عشق دیکھیے، عاشق یہ نہیں ہوتا گن کے دیوے، مین کے دیوے، گن کے دے، بلکہ انج 10 ایڈے ایکسپرٹ نے ماشاءاللہ. کچھ مومن ہاتھ کھیسے چ مارن گے نا، ہاتھ وچوں 5,000 والی دکھی چوں بھی ماشاءاللہ مسجد دے چندے لئی 10 روپے ایڈی صفائی نال کڈن گے. ملتان تو پرے دی گل کر رہے ہیں، بڑی ٹیکنیک نال. اور پھر کہیں گے جناب کوئی صفائی والا کام نہیں ہے گا. اج لیٹ ہو گئے ہو نا استاد جی، استاد جی اج لیٹ ہو گئے ہو نا، کتے پھر گئے ہونے کو بالاں بولاں نال شاپنگ کرن لئی. تہاڈی گل نہیں، ملتان تو پرے دی کر رہے ہیں. لیکن ادھر دیکھیے
حضور نے فرمایا دین کو ضرورت پڑ گئی، عثمان غنی اٹھے، کون چاہتا ہے جو جنت میں میرے ساتھ ہو؟ حضور کا وہ کیسے کھڑا ہوا ہوگا یار، شرم و حیا کا پیکر، جس کے لیے مصطفیٰ خود فرمائے کہ میرا رب فرماتے ہیں اس سے کتنا حیا ہے، جو مصطفیٰ اتنا پیار فرما کے فرماتے ہیں اے تے شرم و حیا ہے ہی پیکر، خود پڈلی سے ہٹا ہوا کپڑا نبی درست فرما کے بتائیں، عثمان کی شرافت اور حیا کا تصور پیش کریں۔ اچھا کیا تھا؟ بہت سے معترضین نے یہاں آ کے اپنی اپنی کمینگی کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ دین دے چوکیدار مفتی فضل احمد عتیقی فضل، جناب علامہ عتیقی صاحب جیسے، گل احمد عتیقی صاحب جیسے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضور کے دین کا پورا چوکیدارہ کر رہے ہیں۔ باقی آئے تھے دو، حضور نے نہیں کیا تھا، عثمان کے لیے کیوں کیا تھا؟ فرمایا وڈ کے مرنی اس لیے کیا تھا کہ حضور جانتے تھے اگر میں نے ایسے نہ کیا تو شرم و حیا کی وجہ سے واپس لوٹ جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تھوڑا جو ہو رولی بولو۔ میں نے ایک جگہ پہ شعر پڑھا خواجہ غلام فرید کا، اچھا ایک بیچارے یہ جو ہوتے ہیں نا چول گروپ آف کمپنی، وہ بیچ میں اپنی ٹانگ اڑانے کا پورا وہ حساب رکھتے ہیں نا۔ اچھا نہیں، آپ نے کہا میرا سرخی بیڑا پان بھی تو، میرا سرخی بیڑا پان بھی تو، عشق بھی تو، ایمان بھی تو، یہ نا خواجہ صاحب نے کوئی ٹھیک نہیں کہا۔ میں آ کے خواجہ فرید ہے، کوئی خواجہ آصف نہیں۔ جاگ رہے ہو؟ یہ کوئی خواجہ آصف نہیں وڈ کے مرنی۔ خواجہ صاحب کہنا یہ چاہتے گئے تمہیں بیڑا سرخی پان سے چس ہے، ہمیں نبیوں کے سلطان سے چس ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، اے میرا قبلہ مشربت قرآن تجھے یار فرید قبول کرے سرکار تر آ کر ادنا لا شیلا حضور فرما رہے کون ہے وہ؟ اب دیکھو وہ کیسے کھڑا ہوا ہوگا، نگاہیں جھکائے ہاتھ باندھے کہتا ہے پہلا 100 بھی میرے ولو، دوجا بھی میرے ولو، تریجا بھی میرے ولو۔ ہن اندر ہاتھ پا کے 10 روپے کڈن والا کیویں دسے؟ ادھر مصطفیٰ خود بولے فرمایا آج کے بعد تم نیکی نہ بھی کرو تو جنت پکی۔ تھوڑا جو ہو رولی بولو۔ میں کہتا ہوں کس کا حق پہنچتا کہ کس کو، اس کو تولے۔ اور پھر آئیے اختتام کی طرف جاؤں۔ تحمل دیکھیے، بردباری اور استقامت دیکھیے۔ ہمیں پوچھنے بتانے والوں، ہمارے لیے تو فخر و اعزاز کی بات یہ ہے ہم نے اپنی نظروں سے اس لشکر کا الحمدللہ ہم حصہ رہے۔ حضرت صاحبزادہ رضا مصطفیٰ سلام و آپ جیسے ساگے بے استقامت لوگوں کو آپ زندگی بھر اس لشکر کا حصہ رہے جس لشکر اور جس کارواں کے فرد کو اللہ نے امیر عظیمت بنایا۔ ہم فخر سے کہیں گے اب دیکھو استقامت کیا گئے 1400 سال بعد جہاں انہی کے انوار و تجلیات اور برکات سے نظر آئی ہے۔ عثمان غنی اس ماحول میں گئے مدینہ میں 700 غلاموں کی فوج مقابلے میں 2000 700 بندے مقابلہ کریں جڑے غلام نے جتی ستی لڑن والے نے ہتھیار موجود نے، کیا رزلٹ نکلتا؟ 2000 بندے 7000 700 بندہ حضور کے عثمان کے غلاموں میں
آپ حلم دیکھیے اور دین کی محبت دیکھیے اور حضور کی شریعت کی پاسداری دیکھیے، سب کو آزاد کر دیا۔ تھوڑا اور اولی بولو۔ بلوائی بڑھتے بڑھتے آگے بڑھ گئے، لیکن اب ذرا اس تصور کو بھی غور میں لائیے، جنت کے جوانوں کے سرداروں کو سامنے رکھیے، خدا کی توحید کے محافظوں کو سامنے رکھیے، ناموس رسالت کے محافظوں کو، حسنین کریمین کو سامنے رکھیے۔ اب ذرا سوچ کر بتانا، مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن، بیٹا حسین جی بابا اٹھو، عثمان کے دروازے پہ ایک پاسے تو کھڑا ہو۔ واہ واہ واہ، جن کو شہزادوں کی عظمت ذہن میں گئے وہ ذرا اس تصور کو ذہن میں رکھ کے بولے کہ عثمان کون ہے۔ سوچ کر وہ تصور ذہن میں لائیے، جنت کے جوانوں کے سردار، کپڑے کھانا جنت سے آئے، وہ ایک طرف حسن کھڑے گئے، ایک طرف حسین کھڑے گئے، یہ جس شخصیت کا پیرا دے رہے ہیں اس شخصیت کا نام عثمان غنی ہے۔ پھر سنو، کروڑوں نہیں کربوں سلام کربلا کے شاہ سوار کے اس ساقی کو جو مشکیزہ پانی کے لیے لے کے سیدہ سکینہ یا سیدہ سکینہ کے لیے آگے بڑھے، جو حضرت علی اصغر کی پیاس بجھانے کے لیے نہر فرات پر جا رہی تھے، ان کے مشکیزے پہ تیر چلے چھلنی ہوئے، قسم اللہ کی اس جذبے کو، جرت کو، استقامت کو، غیرت کو، عزت کو، شرافت کو سلام ہے۔ غازی عباس کے چھوڑ کا کوئی بندہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سیدہ سکینہ کے لیے پانی لینے گئے تھے، پاک حسین کے لیے گئے تھے، سیدنا علی اصغر کے لیے لینے گئے تھے، لیکن آؤ ورخو رکو، راویو رکو، مصنفو رکو، قاریو رکو، وہاں جناب عباس ہے اور پیاس حسین کی ہے، سیدہ سکینہ اصغر کی ہے، اور یہاں حضرت جناب عثمان کے لیے جو مشکیزہ لے کے آ رہا ہے وہ علی المرتضی شیر خدا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اب بتائیے، ہم قسم اللہ کی ناپ تول والے نہیں، ہم برابری والے نہیں، ہم کمین لوگ ہیں، ان کے در کے دریوزہ کر رہے ہیں۔ ہمیں تو بابا احمد رضا کہتا ہے وکیل بھی نہ بنو ان کے، فقیر بنو فقیر۔ او جن کا وکیل خود میرا محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہے کوئی اس طرح کا مزاج؟ وہ نبی جو دشمن کی میت پہ بھی چلا جائے، دشمن کی موت پہ بھی چلا جائے، وہ لجپال نبی۔ آنکھ والو دیکھو، شیعہ و سنی بن کے، وہابی دیوبندی بن کے، پیٹے پیپے نونے بن کے، ہندی سندھی بلوچ پٹھان جو مرضی بنو، آنکھ لو، ترمذی کو تکو، محدثین کو پڑھو، حضور کے فرمان کا نور تمہارے مشام جاں کو معطر کر کے دماغ کی کلیاں کھلنے پر مجبور کر دے گا۔ پوچھا یہ کس کا جنازہ؟ کا فلاں کا۔ فرمایا اچھا وہ جو میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے؟ حضرت صاحب یہ موتمم بانی جامعہ رسولیہ کی بات نہیں، محافظ عظمت صحابہ کی بات نہیں، ترجمان عقیدہ اہل سنت کی بات نہیں، خود مصطفیٰ کی بات ہے۔ حضور رک گئے، اور عثمان سے بغض رکھنے والا حضور اس کے جنازے سے رک گئے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے کتنی عظمت کا مالک ہے۔ اب مولا علی، اب پھر سنو، جس نے غازی کے مشکیزے پر تیر برسائے،
ان کے بارے میں تو نرمی نہ ہے نہ رکھیں گے. تو اب سنو، خود سوچ کے بتاؤ، اس سے پہلے بھی کسی مشکیزے پر تیر برسے؟ اللہ 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 اللہ. وہ تیر جناب مولا علی کے مشکیزے پر تھے. آگے بڑھو، یقیناً وہ دور بڑا کربناک دردناک ہے جب امام حسن مجتبی آپ کے جنازے کے حوالے سے جو کچھ ہوا. لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بھی دیکھو عثمان غنی کا جنازہ جس پہ پتھر برسائے گئے، لوگوں کو نکلنے نہ دیا گیا، لیکن استقامت کے کوگے گرا. محسن اسلام کی بات سنو. میں ان شرطوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، لال رومال والے جاگل بدماش، پا نہ پڑی وقت نہ پھڑی، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بک بکیے میں مصروف سارا دن تسبیح کا ورد کر رہے ہوتے، یہاں 50,000 وہاں لاکھ، یہاں 50 وہاں لاکھ. اور عثمان کا تو وطن مکہ تھا، یہاں لوگ کہہ رہے تھے مدینہ سے چلے جائیے، عثمان کہتے گئے میں مرنا بھی محمد کے مدینے میں چاہتا ہوں. کتنی عظیم بات کی. عمران خان زرداری صاحب، نواز شریف صاحب کے لیے، مولوی اور پیر کے لیے لڑنے والوں، اس تاریخ میں اس دور میں عثمان پاک کی بات کو ذہن میں رکھو. کتنی بڑی بات کی ہے. بالخصوص جامعہ رسولیہ شرازیہ کے اس گلستہ میں آنے والوں، آپ حضرات کی خدمت میں یہ موتی پیش کر رہا ہوں اساتذہ کی موجودگی میں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ جس نے مسجد خود خریدی ہے، فرمایا میرے ہوتے ہوئے مسجد کی رونق کو ختم نہیں کرنا. یہاں تو صدر کو ہٹاؤ تو وہ کہتا ہے جڑے میں دروازے لینے بھی پٹنے، ملتان تو پرے دی گل ہے، جڑیاں میں ٹوٹیاں لائیں وہ بھی پٹ کے لے جانیاں. عثمان کہتے ہیں میں نے خود مسجد کی توسیع کروائی ہے، مسجد کی رونق میں کمی نہ آئے، نماز پڑھنے سے نہ رکو، جو بھی کھڑا ہے اس کے پیچھے پڑھو. میرے لیے وہ نرم نہیں رکھتے نا، حضور کے لیے تو وہ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کھڑے رہو. اگلی بات سنو، جو عثمان پاک نے کی ہے یہ آج اہل سنت کے لیے بہت ضروری ہے، اہل اسلام کے لیے، ہر فرد کے لیے. تلوار اٹھائیں، 700 کو آزاد کر کے کہا جو تلوار محمد کے دین اور حضور کی ناموس کے لیے اٹھی ہے، خبردار عثمان کے لیے وہ تلوار بلند نہ ہو. قبلہ پیر صاحب، علامہ صاحب، لیڈر صاحب، سردار صاحب، یہ تصور ہے دین کا. تو میرے پیر نو نہیں مندا، تینوں مسیح تو چھٹی. تو میرے استاد نو نہیں مندا، لیڈر نو نہیں مندا، میرے قائد نو نہیں مندا. خدا کے لیے کچھ تھوڑا نرمی پیدا کرو، صفوں میں تھوڑی سی نرمی پیدا کرو. ابن عربی جیسے بندے کہتے ہیں مجھے سرکار نے ارشاد فرمایا فلاں بندے نو تو کیوں نہیں مندا؟ فرمایا حضور فلاں بزرگ دے بارے چو اے نظریہ رکھ دے. حضور فرمایا میرے بارے چ کی رکھ دے؟ میری وجہ سے مانو. آج یہ دیکھو کہ حضور کے لیے وہ کیسے گئے. آج کیونکہ فیس بک کی دور ہے، دانشوروں کی بہتات گئے، باندر دیہات تسترن، مفتیاں دا ایک پورا ہجوم ہے، نہ سننا نہ گننا، بس ٹکی جانا تے وڈی جانا. عثمان پاک نے تلوار نہیں اٹھائی، عثمان غنی نے تلوار نہیں اٹھائی. محمد عربی کے دین پہ یہ حضور کا غلام قربان ہو گیا، لیکن مصطفیٰ کے دین پہ، شریعت پہ، ناموس پہ، اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی. جب تحمل کا، بردباری کا، شرافت کا، دیانت کا ہم یوں مظاہرہ کر کے نا مالکاں دے نامے لگاں گے تو پھر عالم یہ ہوتا ہے. سیوطی جیسے عظیم محدث کہتے ہیں سرکار دو جہاں کا یہ غلام جب وہ صبح کو آنے والے آ رہے تھے تو فرمایا آج دی رات، آج دا دن ساڈا آخری ہے. یہ دنیا کا واحد بندہ ہے. جیسے میاں صاحب فرما رہے تھے نا، حضرت آدم سے لے کر حضور کے تک، حضور تمام انبیاء کے غلاموں، صحابہ، حواریوں میں یہ فرد واحد ہیں جن کے حصے میں 2 نور آئے ہیں. لیکن میں تو ان مورخوں کی اور مفسروں کی اور خطیبوں اور ماشاءاللہ محققوں کی علمی یتیمی پر بھی مجھے ہنسی آتی ہے کہ جو کہتے ہیں ذوالنورین ابا بشر دھیاں نور، ابا بشر دھیاں نور. حالانکہ ہم کہتے ہیں حضور بشر بھی ہیں لیکن کوئی نہیں ان جیسا، نور بھی ایسے کہ کوئی نہیں ان جیسا. تو وہ نبی، وہ مصطفیٰ کریم کے وہ پیارے غلام جس کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ محصور کر دیے گئے، لیکن جن کے لیے تھے اور جن کے نام کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا،
حضور خود تشریف فرما ہو گئے. یہ وہ واحد بندہ ہے جس نے روزہ اس جہان میں رکھا، افطار اس جہان میں کیا. جس نے سحری حضرت نائلہ سے کی اور جس نے افطاری محمد عربی کے دسترخوان پہ ابو بکر و عمر کے ساتھ. ہم سب کو حضور کی شریعت کے دین کے نور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یار لوگ کہتے ہیں نبی مر چکے ہیں، اوتھے افطاریاں ہوندیاں پھر دی. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اوتھے افطاریاں دی دعوت دیتی جا رہی ہے. تو آکھیں تو تیری مدد کریے، تو آکھیں تو تیری مدد کریے، نصرت تیرے قدمیں چ لوٹے، فتح نصیب ہوے. یہ تو آکھے تو پھر ابو بکر تے عمر ویکھ میرے سجے کھبے تیرے یاراں دی خواہش ہے اج افطاری ساڈے نال کرو. ہیں تے پھر آخری گل کیوں نہ کراں کہ اونچے الفخر والا جدا دل پر گھر آ جاوے، باغم قدر اس دھرتی دا جتھے قدم وہ آن ٹکاوے. عاشق جس دی دھول ترسے وہ آپ یا پھیرا پاوے. تو جس کے گھر میں خود آمنہ کے لال چل کے آئے، لینے نبی آئے. اللہ پاک اس عثمان پاک کی حیات کا، تحمل کا، شرافت کا، عزت کا، آپ کا نور ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی سخت بات آپ کے حوالے سے کوئی پریشانی کا باعث بنی ہو، معذرت خواہ ہوں. اگر حکمرانوں کے نام سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو اللہ اس کی تکلیف میں اضافہ فرمائے، اللہ اس کی پیڑ میں برکت فرمائے. اور جو حضور کا نام سن کے خوش ہوا، اللہ عثمان غنی کے در کی خیرات ان کو نسل در نسل نصیب فرمائے. اس اہل سنت کے مرکز اسلام کے قلعے کو آباد و شاد فرمائے. ان بزرگوں کا، محسنوں کا سایہ حضرت استاد العلماء علامہ عتیقی صاحب، صاحبزادہ رضا مصطفیٰ صاحب، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. آپ ہمارے اہل سنت کی بہار ہیں، آپ ہمارے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہیں. الحمدللہ جامعہ رسولیہ شرازیہ ہمیشہ محبتیں اور چاہتیں اور الفتیں بانٹنے والا اور سب کے لیے دیدہ راہ، یہ کیا کہتے ہوتے ہیں، دیدہ و دل فرش راہ کیے نظر آتے ہیں. آپ کی محبتیں ہمیشہ ہمیں یوں ہی میسر آتی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کا سایہ ہما پایا، اور آپ کے بزرگوں کو جنہوں نے یہ گلستان شروع کیا، آباد کیا، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جن کی کتابوں سے بندہ نظر گزار کے تکڑا مناظر بن جاتا ہے، پیچھو لنگ جاوے نا نظر تو تکڑا مناظر بنا دیتے ہیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر وما علیہ الا البلاغ. آپ نے بڑے شوق محبت کے ساتھ گفتگو سنی، موسم بھی کچھ اس طرح کا آ رہی ہے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کریم ہمارے مہمان سبھی عالم دین جس ذوق اور الفت کے ساتھ انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ہمیں سنائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ سناتے رہے، ہم سنتے رہے. آئندہ پیر کو اسی طرح پھر بدم سجے گی. سارے حضرات نے سبحان اللہ، کوئی نہیں کہا. میں گزارش کروں گا علماء کرام اسی طرح محبت فرمائے، تشریف لائے. آپ حضرات بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آئندہ پیر کو پھر اسی طرح مغرب سے عشاء اور پھر 10 محرم کو ساری رات کو حضرت امام علی مقام کا ذکر. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد لنگر کھائے بغیر کوئی مہمان نہ جائے. سب حضرات لنگر خود و رکھ میں جتنی طبیعت ہو. اللہم صلی وسلم مبارک علی سید الانبیاء والمرسلین. پاک پروردگار آج کے اس بزم کو ہم سب کے لیے نجات کا، بخشش کا، درجات میں بلندی کا، دین اسلام کے نور کا سبب اور باعث بنا. پاک پروردگار
حضرت علامہ صاحبزادہ صاحب کی یہ محبتیں جس چاہت اور الفت کے ساتھ یہ اب محسنین اسلام کے مقدس تذکار کا یہ اہتمام کرتے ہیں، اللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اس کی برکات، اس کے ثمرات، اس کے پرنور اثرات ہمیں نصیب فرما۔ پاک پروردگار یہ محراب و منبر کے وارثین جو خودداری اور غیرت اور حمیت کے ساتھ تیرے محبوب کے دین کی ترویج و اشاعت میں ہمیشہ مصروف عمل ہیں، ان کے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی رزق کی، عزت کی، آبرو کی خیر فرما، سفید پوشی کا اور عزت کا بھرم ہمیشہ اسی پر رکھنا۔ پاک پروردگار مہنگائی کے اس طوفان میں یہ استقامت کے کوہ گرا ہیں، ان کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا، یا اللہ تو ان کے گھروں کی، ان کے بچوں کی لاج کر۔ ہمارے جو بزرگ بھائی جوان سیدنا عثمان پاک کی محبت بھری باتیں اور آپ کی حسین سیرت سننے کے لیے گھر مصروفیت، دکانیں، مارکیٹیں چھوڑ کے ہیں، یا اللہ ان کے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی خیر، اس ادارے کو قیامت تک آباد و شاد فرما۔ پاک پروردگار پاکستان کو عزت و سلامتی اور استحکام نصیب فرما۔ جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں سے لے کر جغرافیائی سرحدوں تک کمزور کرنے کی کوشش اور سازش میں مصروف ہے، اللہ ان کی بدبودار نسلوں کو بھی نشان عبرت بنا دے۔ پاک پروردگار تکبر کی لعنت سے، ریاکاری کی لعنت سے، رشوت کی لعنت سے، سود کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ تکبر والی دولت سے، مایوسی والی غربت سے، ریاکاری والی عبادت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ آمین بجاہ نبی کے الاولین والآخرین، صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وسلم۔